طنز و مزاح۔ طنز و مزاح زندگی کی جانب ایک ذہنی رویے اور انداز فکر کو ظاہر کرتا ہے۔ مختلف اصناف ادب میں اسے ملاحظہ کیا جا سکتا ہے۔ معاشرے میں مزاح کی مختصر ترین صورت لطیفے کی شکل میں رائج ہے۔ اس کے علاوہ داستان، افسانہ، ناول اور ڈرامہ وغیرہ میں بھی طنز و مزاح سے کام لیا جاتا ہے۔ شاعری کی مختلف اصناف میں بھی طنز و مزاح کی جھلک دیکھی جا سکتی ہے۔ عام طور پر طنز اور مزاح کے الفاظ کو ملا کر بطور مرکب استعمال کیا جاتا ہے۔ مزاح کے لفظی معنی ہنسی مذاق کے ہیں۔ مزاح کی بے شمار تعریفیں ملتی ہیں، لیکن ان تعریفات میں جو ایک بات مشترک ہے وہ یہ کہ کسی تحریر یا تقریر کے ذریعے ہنسی کو ابھارا جائے۔ مزاح ہلکی پھلکی پھول جھڑیاں ہیں جن میں تہذیب و شائستگی کے ساتھ ساتھ شگفتگی کا بھی خیال رکھا جاتا ہے۔ مزاح کے لیے اردو میں ظرافت اور مضحکات وغیرہ جیسے الفاظ بھی رائج ہیں۔ طنز کے معنی طعنہ یا چھیڑ چھاڑ کے ہیں۔ طنز کے ذریعے معاشرے کی ناہمواریوں اور خرابیوں کی طرف توجہ دلوائی جاتی ہے۔ یہ ایک ایسا ادبی اسلوب ہے جن میں کسی فرد، معاشرے یا مکتب فکر کی کمزوریوں، برائیوں، بد اخلاقیوں کو اصلاح کی غرض سے مذاق کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ طنز کو عموماً تنقید اور تنقید سے جوڑا جاتا ہے، گویا طنز اور تنقید کا چولی دامن کا ساتھ ہے۔ طنز و مزاح کو ایک دوسرے سے الگ کرنا ممکن نہیں، اسی لیے اکثر بڑے انشاء پردازوں نے ان دونوں کو اپنے مضامین میں بیک وقت استعمال کیا ہے۔ طنز میں اگر مزاح شامل نہ ہو تو وہ طنز نہیں طعنے کی صورت بن جاتا ہے۔ مزاح کے بغیر طنز محض جلی کٹی سنانے کے مترادف ہے۔ طنز میں مزاح کی موجودگی بہت ضروری ہے، جبکہ مزاح طنز سے پاک ہو سکتا ہے۔ اردو ادب میں ایسے مصنفین کی ایک بڑی تعداد موجود ہے جن کی شناخت صرف طنز و مزاح ہے۔ اردو نثر کے ابتدائی دور کے داستانوی ادب میں طنز و مزاح کی جھلک بہت نمایاں ہے۔ بعد میں خطوط غالب اور اودھ پنج میں شائع ہونے والے مضامین کو اردو طنز و مزاح کی تاریخ میں نقش اول کہا جاتا ہے۔ رتن ناتھ سرشار نے ایک قدم آگے بڑھتے ہوئے کھوجی کے کردار کے ذریعے معاشرے کے مضحک پہلوؤں کو بڑی خوبصورتی سے پیش کیا۔ 20ویں صدی میں مرزا فرحت اللہ بیگ، ملا رموزی، حاجی لقلق، رشید احمد صدیقی، پطرس بخاری، شفیق الرحمن ابن انشا، ابراہیم جلیس، عبد المجید سالک، کرنیل محمد خان اور مشتاق احمد یوسفی کے ذکر کے بغیر اردو طنز و مزاح کی تاریخ نامکمل رہے گی۔